السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویلکم ٹو زخرف القرآن چینل۔ آج ہمارے بیان کا موضوع ہے زبان کی آفتیں، آفات اللسان۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا احسان۔ یوں تو انسان پر اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتیں ہیں، اگر انسان انہیں شمار کرنا چاہے تو یہ ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ النحل میں فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ ترجمہ: اور اگر تم اللہ کی نعمتیں گننا چاہو تو کبھی نہ گن سکو گے۔ اللہ کی انہی نعمتوں میں سے ایک بیش بہا نعمت زبان ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ تو صرف اس سے ہی ہو سکتا ہے جسے اللہ نے اس سے محروم رکھا ہے، وہی جان سکتا ہے کہ وہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت سے محروم ہے۔ زبان کے 3 استعمال۔ نمبر 1، یہی زبان ہے جس کے ذریعے ہم دنیا کی کھانے پینے والی چیزوں کے ذائقے کو نہ صرف معلوم کرتے ہیں بلکہ بڑی لذت سے انہیں تناول بھی کرتے ہیں۔ ذائقے کے علاوہ ہم منہ میں جو بھی چیز چباتے ہیں اس میں زبان کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ اگر زبان نہ ہو تو ہم منہ میں رکھی ہوئی کوئی بھی چیز نگل نہیں سکتے۔ بخار ہو یا کسی مرض کی وجہ سے چند دنوں تک یہ زبان اگر متاثر ہو جائے تو اس کی اہمیت کا ہمیں فوراً اندازہ ہونے لگتا ہے۔ نمبر 2، یہی زبان ہے جس کی مدد سے ہم بات چیت کرتے ہیں، اپنے دل کی بات اور ما فی الضمیر کو ادا کرتے ہیں۔ اگر یہ زبان نہ ہو تو ہم ایک لفظ بھی نہیں بول سکتے۔ اور زبان کا تیسرا استعمال، آخرت کی کامیابی اور ناکامی میں اس زبان کا بڑا عمل دخل ہے۔ جو شخص اس کو آزاد اور بے لگام رکھتا ہے اسے یہ زبان ہلاک اور بربادی کے گڑھے تک لے جاتی ہے۔ کتنی بڑی بات کہ جو شخص اس کو آزاد اور بے لگام رکھتا ہے اسے یہ زبان ہلاکت اور بربادی کے گڑھے کی طرف لے جاتی ہے، اور جو شخص اس کو شریعت کی لگام پہناتا ہے وہ اس کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ زبان ظاہر انسانی میں سب سے زیادہ بے قابو عضو ہے، کیونکہ اس کے استعمال میں کوئی مشقت نہیں ہوتی، اور یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے جسے شیطان انسان کے خلاف استعمال کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت اسلامیہ نے اسے قابو میں رکھنے کا حکم دیا ہے۔ زبان میں بظاہر کوئی ہڈی نہیں، لیکن اسے 12 ہڈیوں یعنی 12 دانتوں کی لگام دی گئی ہے۔ منہ سے نکلے ہوئے ہر لفظ کی اہمیت۔ زبان کی حفاظت اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ اس سے جو لفظ بھی نکل گیا اللہ تعالیٰ کے فرشتے لکھ کر محفوظ کر لیتے ہیں، جو روز قیامت ہمارے خلاف گواہی کے طور پر کام آئے گا۔ آیت کا ترجمہ ہے، جب کہ 2 فرشتے ضبط تحریر میں لانے والے اس کے دائیں اور بائیں بیٹھے سب کچھ ریکارڈ کرتے جاتے ہیں، کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا مگر اسے محفوظ کرنے کے لیے ہر لمحہ ایک حاضر باش نگراں موجود ہوتا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، اور حالانکہ تم پر نگراں مقرر ہیں ایسے معزز کاتب جو تمہارے ہر فعل کو جانتے ہیں۔ کامل مسلمان کی نشانی۔ حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ ای الاسلام افضل، اے اللہ کے رسول سب سے افضل اسلام کس کا ہے؟ تو آپ نے فرمایا من سلم مسلمون من لسانی و یدہ، جس کی زبان اور
زبان سے، جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ دوبارہ اس کا ترجمہ حدیث کا کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اچھی بات کرنا صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، اچھی بات کرنا صدقہ ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ سارے جسم کا زبان کی منت مساجت کرنا۔ انسان کے جسم میں زبان کی حیثیت نہایت اہم ہے۔ اس کی غلطی سارے جسم کی غلطی ہوتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان جب صبح کرتا ہے تو اس کے سارے اعضاء زبان کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں، تو ہمارے سلسلے میں اللہ سے ڈر، اس لیے کہ ہم تیرے ساتھ ہیں۔ اگر تو سیدھی رہی تو ہم سب سیدھے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم سب بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ جب زبان بگڑتی ہے تو انسان کو غصہ آتا ہے اور اس غصے سے اس کا سارا جسم کانپنے لگتا ہے، بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے اور دوران خون بڑھ جاتا ہے اور ہارٹ اٹیک کے چانسز ہو جاتے ہیں۔ سب سے زیادہ خطرناک خطرے والی چیز، حضرت سفیان بن عبداللہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے ایسی بات بتائیں جس کو میں مضبوطی سے تھام لوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کہو میرا رب اللہ ہے، پھر اس پر جم جاؤ۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، سب سے زیادہ خطرے والی چیز جس کا آپ کو مجھ سے اندیشہ ہے وہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان پکڑی، پھر فرمایا، یہ زبان معمولی بات پر بھی خاموش رہنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ کو یہی بات کافی ہے ایک زوجہ محترمہ کے متعلق کہ وہ ایسی ہے، یعنی اس کا قد چھوٹا ہے، تو آپ نے فرمایا، تم نے ایسی بات کہی کہ اگر سمندر کے پانی میں ملا دی جائے تو یہ اسے بھی کروا کر دے۔ بیجا سوچے سمجھے الفاظ کا منہ سے نکلنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بعض اوقات بندہ اللہ کی رضامندی کی خاطر ایسی بات کرتا ہے اور اس کو اس بات کی پرواہ بھی نہیں ہوتی، لیکن اس بات کے سبب اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرتا ہے، اور بعض وقت بندہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی بات بولتا ہے اور اس کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہوتا، لیکن اس بات کے سبب وہ جہنم میں گر جاتا ہے۔ بعض دیندار اور متقی لوگ بھی لاپرواہی میں ایسے کلمات بول جاتے ہیں جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہوتے ہیں، اور پھر بندہ اس ایک کلمے کے نتیجے میں مشرق و مغرب کے مابین کی مسافت سے بھی زیادہ دور پڑا اپنے مقام سے نیچے گر جاتا ہے اور پچھتاتا رہتا ہے۔ مسلمان کی عزت نفس۔ زبان کا نشتر لوہے کے نیزے یا تلوار سے زیادہ گہرا زخم لگاتا ہے، لہٰذا بہترین انسان مسلمان بننے کے لیے اپنی زبان پر کنٹرول اور دوسرے مسلمان کی عزت نفس کا خیال ضروری ہے۔ انگلش میں الفاظ کے لیے ورڈ بولا جاتا ہے۔ اگر ہم آخری ایس کو اٹھا کر شروع میں لے آئیں تو سورڈ بن جاتا ہے، جس کے معنی تلوار، یعنی بعض الفاظ تلوار کی طرح دوسرے کے دل کو چیر دیتے ہیں۔ تلوار کا زخم مندمل ہو جاتا ہے، لیکن زبان سے لگایا ہوا زخم بعض اوقات ساری زندگی ستاتا رہتا ہے۔ فضول باتوں سے پرہیز کرنا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کے اسلام کا حسن اور خوبصورتی یہ ہے کہ ان چیزوں کو چھوڑ دے جو بیکار، لایعنی، بے مطلب اور فضول ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔